جی السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اب ہم ذیابیطس کے بارے میں اگلا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ ڈائبٹیز ہم نے سیکھا کہ ڈائبٹیز کا مطلب کیا ہے۔ بنیادی طور پہ یہ لاطینی لفظ ہے، اور ڈائبٹیز ملائٹس کیا ہے، میٹھی شوگر کیوں کہتے ہیں، میٹھی ڈائبٹیز، یہ بھی دونوں لاطینی زبان کے لفظ ہیں۔ اب چند ایک حقائق ہیں جو کہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ٹائپس ہیں اس کی، ٹائپ 1، ٹائپ 2 اور گیسٹیشنل، یہ پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا۔ اب ہم ٹائپ 2 کے بارے میں اپنی معلومات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک تو یہ کچھ حقائق ہیں جو ہمیں ضرور سمجھ لینے چاہیے کہ یہ جو ذیابیطس ہے، چونکہ شکر کو کنٹرول کرنے کا نظام جو لبلبہ انجام دیتا تھا اب وہ کام نہیں کر رہا، تو اب یہ ایک مستقل عارضہ ہے اور ہمیں اسی کے ساتھ اب جینا ہے، اور کوئی ٹوٹکا، کوئی آڑ توڑ، کوئی آنے بہانے کام نہیں آتے۔ یا تو اپنا لائف سٹائل چینج کریں، کھانے کی عادات چینج کریں، اگر شروع میں جس کو ہم پری ڈائبیٹک یعنی شوگر ہونے سے پہلے کے جو اقسام ہیں اس صورت میں ایکسرسائز کریں، کھانے میں احتیاط کریں، تو آپ شوگر ہونے کے عمل کو کچھ ڈیلے کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی چانسز رہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ حقائق جاننا، حقیقت جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ ایک مستقل عارضہ ہے اور ہمیں اس کے مطابق ہی جینا ہے، اور مجھے اپنی زندگی کے سٹائل کو، لائف سٹائل کو اس کے مطابق ہی ایڈجسٹ کرنا ہے۔ اب جو سب سے اہم کام جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شوگر کا مرض ہونے کا عمر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض کا تو ہوتا ہے کہ جی بڑھاپے میں ہو جاتی ہے، اب اس کا عمر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے ٹائپ 1 ہے جس کو انسولین ڈیپینڈنٹ کہتی ہیں، وہ چھوٹی عمر میں بھی ہو جاتی ہے، تو اس کا کوئی اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے کہ عمر کے ساتھ، تو وہ کسی بھی عمر کے حصے میں ہو سکتی ہے۔ اب شروع میں جو علامات ہیں وہ مس ہو سکتی ہیں، اکثر کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں شوگر کا مرض ہو چکا ہے، کیونکہ علامات ایسی ہیں کہ وہ اس کو روٹین کی تھکاوٹ، روٹین کا وزن کم ہونا، اس طرح کی چیزیں لے لیتی ہیں۔ تو ذیابیطس اصل میں خوراک اور خصوصاً نشاستہ دار خوراک کو جسم کے اندر ہضم کرنے میں جب وہ عمل ناکام ہو جاتا ہے، تو شوگر مستقل رہنے سے ہمارے اندرونی ماحول چینج ہو جاتا ہے، اور اب سیلز کو اس نئے ماحول کے مطابق چونکہ جینا ہے، اور وہ اس کے مطابق ایڈجسٹ تو کرتے ہیں لیکن اپنی علامات ظاہر کرتے ہیں، اور وہ علامات ہمیں نظر آتی ہیں، بعض کا دردوں کی شکل میں، بعض کا آنکھوں نظر کی کمزوری، جوڑوں کا درد، اعصاب متاثر ہونا، گردوں پہ اثر، مطلب یہ وہ تمام اثرات ہیں کہ جو ہمارا اندرونی ماحول چینج ہونے کے ساتھ اب سسٹم اندر چینج ہو رہا ہے اور اس کے مطابق ایڈجسٹ کر رہا ہے۔ وہ علامات آتی ہیں جو کہ پری ڈائبیٹک سٹیٹ میں ہوتی ہیں، لیکن ہم ان کو پک نہیں کرتے۔ چلیں اب ہم وہ کامن علامات ہیں جن کو ہم سمٹمز کہتے ہیں بیماری کے، وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کون کون سی علامات ہیں بنیادی طور پہ جو کہ شوگر کی طرف ہمیں تشخیص کرنے میں، ڈائگنوز کرنے میں مدد دیتی ہے۔ جیسے پیشاب کا آنے کی بڑھ جانا، فریکوینسی آف یورینیشن یعنی پیشاب بار بار آنا، زیادہ پیاس لگنا۔ اب جب زیادہ پیاس لگے گی، چونکہ اندر ہمارے شکر کی مقدار پورے سسٹم میں بڑھ چکی ہے، تو اس کو ساتھ پانی کی ضرورت ہے، وہ پیاس لگے گی، اندرونی ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے، حالانکہ پانی جسم کے اندر موجود ہوتا ہے، تو انسان پانی زیادہ پیے گا، پانی پیے گا تو پیشاب زیادہ آئے گا۔ بعض کا ان ایکسپلینڈ ویٹ لاس ہے، بغیر کسی وجہ کے وزن کم ہو رہا ہے،
ایکسٹریم ہنگر، بھوک کی بہت شدت ہوتی ہے، ناقابل بیان، ناقابل برداشت بھوک ہوتی ہے، اور وہ اکثر ہر وقت لگی رہتی ہے. یا بعض اوقات نظر میں تبدیلی ہو جاتی ہے، سڈن چینج آف ویژن، نظر کے نمبر میں چینج ہو جاتا ہے اگر آپ کی پہلے سے کمزور ہے، یا نظر کی کمزوری کی شکل میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر ہاتھوں اور پاؤں کا سونا، یہ بھی بعض اوقات ایک بڑی کامن علامت آتی ہے جو کہ شوگر میں اعصاب کے ڈیمیج ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے. پھر سارا دن تھکے تھکے، تھکا تھکا احساس رہنا، تھکاوٹ کا احساس رہنا، جلد کا خشک ہونا. تو یہ کامن علامات ہیں جو کہ ظاہر کرتی ہیں کہ آپ کو خدا نخواستہ شوگر کا مرض تو نہیں ہو گیا. تو آپ کا دھیان اس طرف جانا چاہیے. یہ وہ علامات ہیں جو کہ ظاہر ہو جاتی ہیں لیکن ہم ان کا نوٹس نہیں لیتے. جیسے پیاس کا بہت زیادہ بڑھ جانا، یعنی ہر وقت ہمیں پیاس لگی رہتی ہے. پیاس اس وجہ سے لگتی ہے کہ ہمارے اندر چونکہ شکر کی مقدار بڑھ گئی ہے اور وہ خارج ہو رہا ہے پیشاب کے راستے، اور بار بار پیشاب آنے کی وجہ سے آپ کو پیاس لگ رہی ہے. اس لیے پیاس کی شدت میں اضافہ ایک بہت کامن علامت ہے. اور اسی پیاس سے پانی زیادہ پینے سے پھر آپ کو پیشاب زیادہ آئے گا، اور پیشاب زیادہ آنے سے آپ کو پیاس لگے گی، جو دونوں چیزیں وائس ورثہ ہوتی ہیں. پھر بغیر کسی وجہ کے ہیڈ ایک، سر درد رہنا، تھکاوٹ کا احساس رہنا. تو یہ تھکاوٹ، سر میں درد، نظر کا دھندلانا، یہ ساری علامات ہیں جو کہ شوگر کی طرف ہمیں پوائنٹ کرتی ہیں. پھر انفیکشن، غیر وجہ کے ان ایکسپلین قسم کے انفیکشن، ٹھیک ہے، کبھی کہیں پھنسی نکل آئی، کبھی وہیں پہ انفیکشن ہوگی. تو کوئی نہ کوئی انفیکشن، گلے کا بار بار خراب ہونا، پیشاب میں انفیکشن ہونا، جلد میں خارش ہونا، خواتین میں فنگل انفیکشن ہونا. سو مختلف طرح کے انفیکشنز ہونا ایک علامت ہوتی ہے کہ آپ کو شوگر کا مرض تو نہیں ہو گیا. اس کے علاوہ یہ ایک بہت ہی اہم ڈس فنکشن ہوتا ہے یا علامت ہوتی ہے جس کو اکثر لوگ ہائڈ کرتی ہیں، سیکسول ڈس فنکشن. یعنی جس کا مطلب ہے کہ مرد اور عورت کے، شادی شدہ مرد اور عورت کے جو نارمل جنسی تعلقات ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اور یہ شوگر بڑھنے سے، اعصاب ویک ہونے سے جب جنسی مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور بنیادی طور پہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شوگر پٹھوں پہ، اعصاب پہ اور خون کی نالیوں کو ڈیمیج کر رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ علامات سیکسول ڈس فنکشن کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے. اور یہ دیکھا گیا ہے کہ جب یہ شوگر کی وجہ سے سیکسول ڈس فنکشن ہو جاتا ہے تو خواہش یا ڈیزائر کم ہو جاتی ہے. عورت مرد آپس میں ملنا نہیں چاہتے کیونکہ ان میں ویکنیسز ڈیولپ ہو چکی ہیں، وہ ایک دوسرے کو اوائڈ کرتے ہیں. اور یہ اعداد و شمار بتاتی ہیں کہ 35 سے 70% مردوں میں بانجھ پن کی وجہ شوگر ہوتی ہے. اور اسی طرح عورتوں کا جو شوگر میں مبتلا ہے 1/3% وہ ہے وہ کہ جنسی مسائل میں شکار ہو جاتا ہے. تو یہ علامات ہیں جو کہ ہمارے اندر آ رہی ہوتی ہیں جن کو ہم نوٹس نہیں کرتے. تو ان کو نوٹس کرنا چاہیے، ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور ان کا علاج کرنا چاہیے. سو یہ آج اگلے لیکچر میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ کون کون سی علامات ہو سکتی ہیں جو کہ ہمیں ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی طرف پوائنٹ کرتی ہیں. چلیں، جزاک اللہ، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ، السلام علیکم. اور اگر پسند ہے تو یہ ویڈیو ضرور دوسروں تک شیئر کیجیے اور لائک کیجیے، اور اس کو چینل پہ دیکھیے.